ایسا کی حالات ہوئے پے فلسطین. ایسا میں آپ کی اپنے دل کی کوئی بات نہیں کروں گا، ساڑھے دلوں کا کی کہنا. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضور کتنا رہے. جب سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی، کئی صحابہ نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت فرمائی، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گر گئے. میں نے نہیں پتا تیرا کی حال ہے، میرا کی حال ہے، میں کسی کو پوچھتا ہوں. فلسطین کا حال ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب مبارک کا اس وقت کیا حال ہے؟ ایسا دیکھا نہیں ہے. اچھا کہ یہ فوت ایک کو ہے دبن والے کنے نے 100، لیکن فلسطین کی یہ دبن والا ایک کے، لیکن جنہوں نے دبنا ہے وہ کنے نے 200. لوگوں نے قبر تے نہیں کڈی دی کہ ایک چوکے دے سڑتا پہ کی کرتا ہے. یہ اجتماعی جنازہ ہوا ہے، کرین لے آندا ہے، اس کرین چ حضرت اقبال چ جننے آندے نے چک کے ٹوئے وچ کیا حالات ہیں. لیکن ہے کو حضرت ہم تھوڑا سا بھی بدلیں. یہ ربیع الاول شریف آنے لگا ہے حضرت، کچھ ساڈا نہیں بدلنا. ہم نے پھر وہی پڑھنا کیا لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں. پتہ نہیں پاکستانیوں نے موجاں دے گڈیاں جو کدوں باہر آنا ہے. کب ہمارے اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے گی؟ کب ہمارے اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے گی؟ کیڑیاں گڈیاں کیڑیاں موجاں ان کو دس تے چھڈو. کب ہمارے اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے گی؟ سب کب؟ ہر سال اسی انج کرنی اور اے سال بھی آئی کرنا ہے. اسی ذرا نہیں بدلنا. عالمی حالات دیکھو، پاکستانی حالات، پاکستان کے حالات دیکھو. حضرت صاحب بل نہ ہونے کی وجہ سے بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا. بل نہ ہونے کی وجہ سے باپ ود فیملی نہر میں کود گیا. بل نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ایک بندے نے ہاتھ میں بل پکڑا اور ٹرین کے آگے لیٹ گیا. لیکن ہم پھر وہی پڑھ رہے ہیں لگیاں نے موجاں. نہ پڑھن والے کو عقل موت ہے، نہ تیرے سامنے جو کسی نے اٹھ کے کہنا پائی وہ رہا کھ نہیں پاکستان دا کیڑیاں موجاں تے کیڑیاں گڈیاں. نہ پڑھن والے کو عقل تے نہ ہی تیرے سامنے جو کسی نے اٹھ کے بولنا کہ بھائی کیڑیاں گڈیاں کیڑیاں موجاں. رہا کی بچے آئی پیچھے. اور سڑکیں بک گئی پاکستان کی، موٹر وے بک گئی پاکستان کی، ایئرپورٹ بک گیا پاکستان کا، پی آئی اے بکنے جا رہی ہے حضرت، سکول بکیں گے، اسٹیل مل بکے گی حضرت صاحب، واگا بکنے والی ہے. کون سی موجیں کون سی گڈیاں؟ وہ خدا کے بندوں کب ہوش میں آنا تم نے؟ نہ اسٹیج ہوش میں، نہ سامنے بیٹھے ہوش میں. کب آپ نے جاگنا ہے حضرت صاحب؟ باٹا جوتی لینے جانے ہو تو بڑے سے آنے ہو، 10 دکانیں کھولتے ہو حضرت جا کے. اے نہیں چنگی تھی، اے نہیں چنگی ہے، سارے کو گبنی بیٹھے ہو. کب آپ نے ان گڈیوں سے باہر آنا ہے؟ اور پتر میری بات یاد رکھنا، علماء بیٹھے ہیں، بعد میں بھی جا کے کسی کو میرا بیان سنا لینا کہ مصباح یہ کہہ کے گیا ہے. پتر اسی نہ گڈیاں والی امت ہاں، نہ اسی موجہ والی امت ہاں، تے نہ ہی پتر اسی لنگر والی امت ہاں. ہم اگر امت ہیں تو ہم تلواروں والی امت ہیں. لیکن بنا انہوں نے صرف زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لیکن صرف پتر اپنے ٹھڈ شریف کے لیے امت کو بنا کون سی امت ڈالا انہوں نے. اب پتر امت صرف لنگر کھاتی ہے، امت کچھ نہیں کرتی. 10 محرم گزرا ہے، دسو مینوں حضرت یہ لنگر تو علاوہ کوئی اور کام کیتا نہیں. یہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، بتاؤ اگر لنگر کھانے کے علاوہ تمہارا کوئی اور پروگرام ہے. بڑی 11ویں شریف آنے والی ہے، اگر لنگر کے علاوہ کوئی اور پروگرام امت نے بنایا تو مجھے اٹھ کے بتاؤ کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا. پچھلی معراج شریف پہ بتاؤ لنگر کھانے کے علاوہ اور کیا کیا تھا. پچھلی شب برات پہ سوائے سحری اور افطاری کے کیا کیا تھا. پچھلا جو رمضان گزرا ہے تمہارے اور میرے کھاتے میں سحری اور افطاری کے علاوہ کیا ہے. لیکن ہم لنگر والی امت. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی، اماں جی ہمیں اللہ کے رسول کے پاک گھر کی کوئی پاک سی بات سنائیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن پہ اللہ کے رسول کے گھر کے بارے میں پوچھتا ہے. فرمایا 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. مال کے کونین ہونے کے باوجود
ہمارے نبی پاک نے شکم مبارک پہ دو دو پتھر باندھے ہیں، وہ امت کیسے لنگر والی امت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابی طالب نے، میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ 2.5 سال کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کیا ہے۔ وہ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، اسی گھر میں جس گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا، اللہ کے رسول کی اپنی ذاتی 12 تلواریں پڑی تھیں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں بہاڑی والوں، ہم پھر تلوار والی امت ہوئے کہ لنگر والی؟ لنگر تو 3 مہینے پکا ہی کوئی نہیں۔ شکم مبارک پہ 2 پتھر بندے ہیں، شیخ ابی طالب نے گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بطور سالن سرکے سے بھی روٹی کھائی، اللہ کے رسول نے بطور سالن کھجور سے بھی روٹی کھائی، حضرت علی مولا نے بطور سالن نمک سے بھی روٹی کھائی، حضرت علی نے بطور سالن پانی سے بھی روٹی کھائی۔ وہ امت کیسے لنگر والی امت بن گئی؟ 3 مہینے چولہا جلیا نہیں، لیکن تلواریں کتنی تھی؟ کیونکہ اس وقت میرا لہجہ تھوڑا اوپر ہو چکا ہے، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی پاک تلواروں کا نام آپ کو اونچے لہجے میں بتاؤں۔ باقی بہاڑی والوں راہ سے ادھار، میں انشاءاللہ کبھی کیفیت اور ہوگی، میں 12 تلواروں کے آپ کو نام بھی بتاؤں۔ امت کون سی تھی؟ لیکن بنا کیڑی چھٹی پڑھ کے لنگر کھاندی امت، باقی امت مکی لگے۔ حضرت صاحب اس قدر ہمارے اسٹیج سوئے پڑے ہیں، یہودیوں نے جرمنی میں ریلی نکالی ہے حضرت، یوکے میں بھی نکلی ہے حضرت، فرانس میں بھی نکلی ہے حضرت، نیو یارک میں بھی نکلی۔ اور پتہ ہے جب انہوں نے ریلی نکالی تو ان کے ہاتھوں میں جو کارڈ تھے، ان کارڈوں پہ کیا لکھا ہوا؟ ان کارڈوں پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ 2 ارب مسلمانوں کو یہودیوں نے کتنی بڑی تڑی کرائی ہے حضرت۔ 2 ارب، پاکستان ایٹمی طاقت، افغانستان، بنگلہ دیش، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، جکارتا، قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی کرائی انہوں نے۔ کیا ایک بار تو محمد اور علی پاک نے ہم سے خیبر چھینا تھا، لیکن اب خیبر چھیننے کی باری ہماری ہے، لیکن اب ہم تم سے خیبر اس طرح چھینیں گے کہ تم خیبر واپس لے سکو گے۔ لیکن حضرت جی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اسٹیجوں پہ اس بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، آپ کو تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بجائے ہمارے اسٹیج کیا لگے ہوئے ہر مہینے بعد حضرت کو نمی شائع پڑھ لیں گے۔